اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسامہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقتاً اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل وطن کے مسلسل مظالم سے نہایت درجہ پریشان ہو کر مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم الشان واقعے کو اسلامی تاریخ کا مبدأ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد اسی وقت سے پڑی۔ اللہ کی تائید و نصرت نہایت شاندار طور پر ظاہر ہوئی اور کفار مکہ کو جو مسلسل 13 سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر متفق ہو چکے تھے، ایک بار پھر زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے 10 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو آپ نے اپنی جگہ جس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ عظیم الشان شرف ایسا تھا جو حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ دوستو، پیش کرنے جا رہے ہیں خلافت صدیقیہ کا تفصیلی احوال۔ اس سیریز میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی خلافت کے متعلق مکمل انفارمیشن فراہم کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت جیسے نازک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی کیوں چنا اور مرض الموت میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور دین حق کی خاطر جان، مال اور عزت کی قربانی دینے میں بھی ان کا قدم دوسرے تمام مسلمانوں سے آگے رہا تھا۔ قبول اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک طویل عرصے میں برابر آپ کی اعانت، دین اسلام کی اشاعت اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں ہمتاً مشغول رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو انہوں نے اپنے ہر کام پر مقدم رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کی متعلق پرواہ نہ کی تھی اور ہر جنگ میں آپ کے دوش بدوش کفار سے مقابلہ و مقاتلہ کیا تھا۔ نہایت پختہ ایمان کے علاوہ ان کے اخلاق حسنہ بھی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسی حسن اخلاق کی بدولت وہ بے حد ہر دل عزیز تھے اور ہر مسلمان ان سے محبت کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی مرتبے اور ان سے لوگوں کی حد درجہ عقیدت ہی کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کی جانشینی کا سوال مسلمانوں کے سامنے آیا تو ان کی نظر انتخاب انہی پر پڑی اور سب نے انہیں بالاتفاق پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اپنے مختصر عہد خلافت میں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ان کے نظیر عالم اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مبارک زمانے سے اس اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا جس نے پھیلتے پھیلتے دنیا کے کثیر حصے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس عظیم الشان مملکت کے کنارے ایشیا میں ہندوستان اور چین تک، افریقہ میں مصر اور تونس و مراکش تک اور یورپ میں اندلس و فرانس تک پھیل گئے۔ یہی سلطنت تھی جس نے انسانی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جن کا اثر رہتی دنیا تک رواں دواں رہے گا۔ اس باب برکت عہد کے جو واقعات ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں وہ انتہائی تعجب خیز اور مرعوب کن ہیں۔ ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف یہ مرد حق غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے ہر لحظہ بے چین نظر آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا درد مند انسان دنیا کے پردے پر کوئی نہ ہوگا۔ دوسری طرف اعلاء کلمۃ الحق اور اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ بڑے سے بڑا خطرہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے اس کے عزم و ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی۔
عزم و استقلال کا یہ عظیم پیکر تردد اور ہچکچاہٹ کے نام سے بھی ناآشنا تھا۔ اس عظیم الشان انسان کو لوگوں کی مخفی صلاحیتوں کو بھانپ کر انہیں اجاگر کرنے اور ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام لینے کا بہترین طریقہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عاشق صادق کی طرح زندگی بسر کی۔ جب قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذاؤں اور مظالم کا نشانہ بنا رہے تھے تو کفار کے مقابلے میں ابوبکر ہی تھے جو سینہ سپر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ہجرت کے نازک ترین موقع پر غار ثور سے یثرب تک پوری جانثاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی مکاریوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا، اور قریش مکہ اور یہود مدینہ کی پے در پے کوششوں کے نتیجے میں سارا عرب آپ کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ابوبکر ہی تھے جنہوں نے آپ کی خاص الخاص مشیر کار کے فرائض انجام دیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جو موقف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے ذیل میں جو بلند پایہ خدمات انہوں نے انجام دیں، وہ نہ صرف مجموعی طور پر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو ابدالِ بعد تک زندہ رکھنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت شان کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اعلاء کلمت الحق کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے پیش کیں ان کا تعلق اصل میں دل سے ہے، اور یہ علم خدا ہی کو ہو سکتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کے جو جذبات موجزن تھے وہ ظاہر کے مقابلے میں کتنے شدید تھے، اور ان کا اندرونی اخلاص ظاہری اخلاص سے کتنا زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں جو واقعات پیش آئے ان سے ان کا حسن بصیرت اور دور رسی مزید آشکار ہو گئی۔ مرتدین عرب سے فراغت پانے کے بعد جب آپ نے ایران اور روم پر توجہ مبذول کی تو سب سے بڑا ہتھیار جو انہوں نے ان دونوں سلطنتوں کے خلاف استعمال کیا وہ مساوات کا تھا، جسے اسلام نے اصول کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی ہتھیار کا سامنا ایرانی سلطنت کر سکتی تھی، نہ رومی مملکت۔ ایران اور روم کے باشندے شخصی اقتدار کی چکی میں پس رہے تھے، رعایا کے درمیان مختلف طبقات قائم تھے، نسلی امتیاز کی لعنت بری طرح مسلط تھی۔ حکمران طبقہ ملک میں بسنے والے دوسرے طبقوں کو اپنے سے کمتر بلکہ اچھوت سمجھتا تھا اور انہیں ہر لحاظ سے دبانا فرض خیال کیا جاتا تھا۔ عین اس وقت اسلام نے عدل و انصاف اور مساوات کا علم بلند کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور روم جانے والی افواج کے سپہ سالاروں کو خاص طور پر ہدایات فرمائیں کہ وہ عدل و انصاف کا دامن کسی طرح ہاتھ سے نہ جانے دیں، مفتوحہ ممالک کے تمام لوگوں سے بلا امتیاز مذہب و ملت مساوی سلوک کریں۔ اس طرح جو حاشیے ایک عرصے سے ظلم و ستم اور عدم مساوات کا شکار چلے آ رہے تھے وہ اسلام کے منصفانہ اصولوں کی جھلکیاں دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے، اور ان سلطنتوں کو اپنی زبردست عسکری قوت اور عظیم الشان مسلح افواج کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ظاہر ہے کہ ظلم و تشدد اور نسلی امتیاز روا رکھنے کی والی سلطنت خواہ اس کی ظاہری طاقت کتنی ہی ٹھوس اور اس کی فوج کتنی ہی منظم ہو، ایسی قوم کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکتی جو عدل و انصاف اور مساوات کی نہ صرف علمبردار ہو بلکہ جس کی زندگی میں انہی سانچوں میں ڈھلی ہو۔ یہ طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کامل طور پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ عہدے رسالت اور خلافت ثانیہ کے اتصال کے باعث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک خاص انفرادیت کا حامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ارشاد و اصلاح کا عہد تھا۔ آپ کے عہد میں شریعت کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل احکام دیے جا رہے تھے۔ اس کے بالمقابل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد تنظیمی تھا۔ نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اصول و قواعد مرتب کیے جا رہے تھے اور مختلف محکموں کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جہاں ان دونوں دوروں کے درمیانی کڑی تھا، وہاں ان غیر معمولی حالات کی وجہ سے جو آپ کے عہد میں پیش آئے ان دونوں سے بڑی حد تک مختلف بھی تھا۔ اپنے مختصر دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان کے باعث اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ماہ بعد اس وحدت عربیہ میں انتشار کے آثار نظر آنے لگے، جسے آپ نے 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد قائم کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انتشار کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اواخر ہی میں نظر آنے لگے تھے، جب مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے قاصدوں کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے بھی اللہ نے نبوت کے مقام پر سرفراز کیا ہے، اس لیے عرب کی نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی۔ مسلمہ کی دیکھا دیکھی اسود عنسا بھی نبی بن بیٹھا اور شعبدے دکھا دکھا کر اہل یمن کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ طاقت حاصل ہونے پر اس نے جنوب کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو وہاں سے نکال کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد وہ نجران کی طرف بڑھا اور وہاں بھی تسلط قائم کر لیا۔ یہ حالات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبوراً اپنے اعمال کو ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرنا پڑا۔ اصل بات یہ تھی کہ عرب گو تو توحید کے قائل ہو چکے تھے اور بت پرستی بھی انہوں نے ترک کر دی تھی، لیکن ان میں بیشتر کو اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ دینی وحدت اور سیاسی اتحاد میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب مدینہ کی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اہل عرب آزاد منش انسان تھے اور کسی منظم حکومت کے آگے سر جھکانا اور دل و جان سے اس کی اطاعت کرنا ان کی سرشت کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی، عرب کے اکثر قبائل نے اسلام سے ارتداد اور مدینہ کی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بغاوت کا فتنہ جنگل کی آگ کی طرح عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا۔ جب یہ خبریں مدینہ پہنچی تو لوگوں میں سخت گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوئی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نازک موقع پر بغاوت کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ بعض لوگوں کی، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بھی شامل تھے، یہ رائے تھی کہ اس موقع پر مالین زکوٰۃ کو نہ چھیڑا جائے اور جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری ہیں انہیں ان کے حال پر قائم رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر مانعین زکوٰۃ کو بھی مرتدین کے زمرے میں شامل کر لیا گیا تو جنگ کی آگ وسیع پیمانے پر پھیل جائے گی، جس کا انجام خدا جانے کیا ہو۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مرتدین کی طرح مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور کوئی طاقت اور کوئی دباؤ انہیں ایسا کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ جنگہ ارتداد کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ان جنگوں میں فریقین کی تعداد چند سو سے متجاوز نہ ہوتی تھی۔ اس کے برعکس بعض لڑائیوں میں 10-10 ہزار لوگوں نے حصہ لیا اور فریقین کے ہزاروں آدمی ان جنگوں میں کام آئے۔ مزید برآں تاریخ اسلام میں انہیں فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے۔ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کی اکثریت کی رائے قبول کر کے ان لوگوں سے جنگ نہ کرتے تو فتنہ و فساد میں کمی ہونے کی بجائے زیادہ شدت پیدا ہو جاتی اور اسلامی سلطنت کا قیام کبھی عمل میں نہ لایا جا سکتا۔ اگر خدا نخواستہ ان جنگوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کو کامیابی حاصل نہ ہوتی تو معاملہ انتہائی خوفناک شکل اختیار کر جاتا اور اس کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں دونوں کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ تمام حالات دیکھ کر بلا شبہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر کے ان پر کامل تسلط پا کر تاریخ عالم کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور اس طرح گویا نئے سرے سے انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔ اگر جنگ ہائے ارتداد نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی نصیب نہ ہوتی تو ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا فائز المرام ہونا تو کجا عراق اور شام کی طرف پیش قدمی کرنا بھی ناممکن تھا۔ اس وقت نہ ان عظیم شان سلطنتوں کے کھنڈروں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکتی اور نہ ایرانی اور رومی تہذیب و تمدن کی بجائے اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکتا۔ مرتدین کی جنگیں وقوع میں نہ آتی
اور ان میں کثرت سے حفاظ قرآن کا اختلاف جان نہ ہوتا تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ نہ دیتے، اور اس طرح قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ محفوظ کرنے کا جلیل القدر کارنامہ عمل میں نہ آتا۔ اگر جنگ آئے ارتداد خدا نخواستہ مسلمانوں کی شکست پر منتج ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ میں بھی نظام حکومت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس نظام کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رفیع المنزلت عمارت پر کبھی تعمیر نہ ہو سکتی۔ یہ عظیم الشان واقعات 27 ماہ کی قلیل ترین مدت میں انجام پا گئے۔ اس قلیل مدت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو نظر انداز کر کے اپنی تمام تر توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی جانب منعطف کر دی۔ ان کا خیال ہے کہ گنتی کے چند مہینے کسی طرح بھی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے عظیم امور کے انجام دہی کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ درست نہیں۔ وہ انقلاب جنہوں نے انسانیت کو درجہ بدرجہ اوج کمال تک پہنچایا بالعموم قلیل وقفوں ہی میں برپا ہوتے رہے، اور دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں پیدا ہونے والی بے انتہا مشکلات پر کس طرح قابو پایا، اور ان مشکلات کے باوجود ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد کس طرح رکھ دی؟ یہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ریب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدیم النظیر کامیابیوں میں ان کے ذاتی اوصاف کو بھی بڑی حد تک دخل تھا، لیکن سب سے بڑا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک صحبت کا ہے جو تواتر 20 سال تک انہیں حاصل رہی۔ اس وجہ سے مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کلیت الرسول کی صحبت کی رہین منت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے نتیجے میں ان کی رگ رگ میں اسلام کی محبت سرایت کر گئی، اور انہوں نے القاء کے ذریعے سے اس حقیقی روح کو پا لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں پنہاں تھی۔ اسی القاء کی روشنی میں انہیں اس حقیقت کا ادراک بھی ہوا کہ ایمان ایک ایسی قوت ہے جس پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، جب تک مومن تمام نفسانی خواہشات سے کلیہ منزہ ہو کر محض تبلیغ کی حق و صداقت کی خاطر اپنی زندگی وقف کیے رکھتا ہے۔